بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقات وجل عن ملائمة كيفيات وقرب عن خواطر الظنون وبعد عن ملاحظة العيون. علم بما كان قبل أن يكون مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على سيدنا أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأبرار ونخبة الأخيار زين الرسالة والنبوة ينبوع الحكمة والفتوى نبي الأنبياء وصفي الأصفياء الذي بنوره استغاثت الأنوار واستنتارت الشموس والأقمار وبظهوره تجلت الأسرار الذي في السماء اسمه أحمد وفي الأرض بالقاسم محمد. وعلى علي ابن عمه كاشف غمه سيد الأولياء والأوصياء أسد الله الغالب غالب على كل غالب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب مولانا بالسبتين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات بر محمد وعلى أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين وجد الله على العباد الداعين إلى الخلق في جميع الآثار والأقطار ذوي المآثر والآثار خير القرون الذين يبين للناس مناهج الحلال والحرام أهل البيت المطهرين من الرجس والآثام ورحمة الله وبركاته. أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه المتين بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صلوات بر محمد. کتاب ہدایت کے عنوان سے آج دوسری گفتگو ہے اور بات انشاءاللہ آج تھوڑی سی آگے بڑھے گی. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہ کتاب یا یہ کتاب دونوں ترجمے ٹھیک ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب جس کا وصف یہ ہے، جس کی خصوصیت یہ ہے، جس کی کریکٹرسٹک یہ ہے کہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی ریب نہیں ہے، اس میں کوئی تردد نہیں ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. اور یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے، لہذا یہ کتاب ہدایت ہے صاحبان تقوی کے لیے. تو تھوڑا سا مرحلہ آگے بڑھتے ہوئے خود کتاب جو ہے اس کو کس معنی میں لیا گیا ہے کہ یہ کتاب اس کو کیوں کہا گیا ہے. اگر کتاب کے لغوی معانی کی طرف دیکھا جائے، اس کے جو لٹرل میننگز ہیں ان معانی کو دیکھا جائے تو آیا یہ کتاب کا مصداق اس یہاں پہ جو پروردگار نے بیان فرمایا ہے، اور یہ کیوں لفظ کتاب جو ہے کہا گیا. اس کے مختلف معانی، مختلف اس کے پہلو بیان کیے گئے ہیں، جس میں چند ایک میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. کتاب اگر کتبہ کی شکل میں ہو تو اس کا معنی ہے علمہ. کتبہ یعنی اس نے تعلیم دی. کتبہ یہ لفظ قرآن کریم میں اپنے روٹ ورڈ، اپنے مادہ، اپنے مصدر کے اعتبار سے مختلف شکلوں میں قرآن میں آیا ہے. کتبہ، کوتبہ، یکتبو، یکتبون، الکتاب، کتاب. تو یہ سارے کے سارے معانی جو ہیں اور یہ سارے الفاظ قرآن کریم میں 319 بار تقریباً یہ لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے. ایک صلوات اللہ فرمائیں گے انشاءاللہ.
اور الکتاب جو ہے وہ قرآن کریم میں 171 بار آیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معنی، یہ لفظ جو کہ قرآن کریم میں اتنی بار تکرار کے ساتھ استعمال فرمایا ہے پروردگار نے، یہ خاص ایک میسیج ہے جو انسان کو دینا مقصود ہے کہ اللہ اس کتاب سے ایک خاص زندگی انسان کے لیے خاص پیغام جو ہے وہ پروگرام دینا چاہ رہا ہے۔ لہٰذا کتب اللہ شیء، اللہ نے کوئی چیز کو کتابت کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین، کیا معنی ہے؟ اس کے 3 معنی ہیں کہ اللہ نے فیصلہ فرما دیا ہے، اللہ نے فرض فرما دیا ہے، اللہ نے واجب فرما دیا ہے۔ اللہ نے جو فرض فرمایا ہے کتب علی الذین کما کتب علیکم الصیام، اللہ نے جو فرض فرمایا ہے تمہارے اوپر کسی چیز کو اس لیے فرض نہیں فرمایا کہ تمہیں مشکل میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں، یہ فرض فرمایا ہے تفضلاً و احساناً، اللہ اپنا فضل بیان کرنا چاہتا ہے اور تم پہ احسان کرنا چاہتا ہے۔ صلوات بر محمد علیہ۔ یا اسی طرح یہ اس لفظ مختلف دیگر معانی میں بھی اس بات کے معنی میں آیا ہے، قدر کے معنی میں آیا ہے، اجل بمعنی موت کے معنی میں آیا ہے، اسی طرح ایجاب کے معنی میں آیا ہے، یہ مختلف معنی۔ اور ایک جو لفظ ہے کہ کتاب کس کو کہتے ہیں؟ ان یکتب فیہ، وہ چیز جس میں کچھ لکھا جائے اس کو کتاب کہتے ہیں۔ اور ایک اور بڑی خوبصورت اس لفظ کی تشریح کی ہے اہل لغت نے، صور فیہ الافکار والالفاظ، اس چیز کو کہتے ہیں جس میں افکار کو اور الفاظ کو تصویر کر دیا جائے بے حروف الحجاء، حروف ابجد کے ساتھ جس چیز کو تحریر کر دیا جائے اس کو کتاب کہتے ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ توجہ ہے کہ بات خشک تو نہیں ہوگی؟ ایک بار پھر صلوات اللہ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ تو اسی طرح قرآن نے ایک اور جگہ سورہ بینہ میں ارشاد فرمایا فیہا کتب قیمہ، تو اس کتب سے مراد جو ہے ایسی چیز ہے، ایسا وجود ہے جس کے اندر اللہ کے آیات، اللہ کے احکام جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اگر خلاصہ کیا جائے تو کتاب ایسی چیز ہے جس کے اندر پروردگار نے جو زندگی کے لیے جو چیز ضروری تھی وہ آیات کی شکل میں، وہ احکام کی شکل میں، وہ اسرار کی شکل میں، وہ حقائق کی شکل میں، وہ ظاہر کی شکل میں، وہ باطن کی شکل میں، وہ مطلق کی شکل میں، وہ مقید کی شکل میں، وہ جتنی بھی صورتیں اور کیفیتیں بنتی ہیں ان ساری صورتوں کو اللہ نے اس کتاب کے اندر سمو دیا ہے۔ لہٰذا اس کتاب کے اندر تمہاری زندگی کا سارا پلان جو ہے وہ پروردگار نے لکھ دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کتاب اللہ نے تمہاری ہدایت کے لیے نازل فرمائی ہے، تمہارے آنے سے پہلے پروگرام لکھ دیا گیا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اور جو پروگرام تمہارے لیے لکھ دیا گیا ہے اس پروگرام کے مطابق تم نے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اب ورق پلٹتے جاؤ گے، تمہیں اپنی زندگی کا پروگرام ملتا جائے گا۔ وَلِكُلٍّ مِّنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، تم میں سے ہر ایک شخص کے لیے پروردگار نے ایک شرعہ اور ایک منہاج مقرر کر دیا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ ایک صلوات اللہ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اور ترتیب سے اگر آپ میرے ساتھ چلتے رہیں تو انشاءاللہ نتیجے کی طرف ہم پہنچیں گے کہ اللہ نے آپ کی زندگی کے لیے جو کچھ چاہیے تھا، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جس کے لیے آپ کو خلق کیا گیا تھا، آپ کی خلقت سے پہلے پروگرام تحریر کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد جب آپ کو وجود عطا فرمایا پروردگار نے، اس وجود میں اس مقصد کو اور اس پروگرام کے مطابق آپ اپنی زندگی کو ٹیلی کریں گے،
مطابقت کریں گے کہ میرا اس کتاب میں پروگرام کیا لکھا ہوا ہے، اللہ یہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہاری زندگی کے لیے ایک خاص ٹریک بنا دیا ہے۔ علی کے لیے اور ہے، زید کے لیے اور ہے، بکر کے لیے اور ہے، عمر کے لیے اور ہے۔ لِكُلٍّ مِّنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، تمہاری زندگی کے لیے اللہ نے ہر ایک کے لیے ایک خاص شریعت، ایک خاص ٹریک، ایک خاص راستہ بنا دیا ہے۔ اور اللہ نے یہ صلاحیتوں کے حوالے سے جو تمہارے اندر مختلف صلاحیتیں تقسیم کر دی ہیں، یہ اس لیے تقسیم کر دی ہیں کہ پہلے اپنے آپ کو پہچانو۔ اللہ نے جو تمہارے اندر فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا جو صلاحیتیں دی ہیں، ان صلاحیتوں کو پہچانو، اس کے مطابق اپنی زندگی کے ٹریک کو پہچانو اور دیکھو کہ آپ کا پروگرام وہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے، اس پروگرام کے مطابق عمل کرو، تم اپنی زندگی کے مقصد کو پالو۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اب میں یہاں پہ عرض کروں کہ میں دو آیتیں ہیں، ایک آیت ذالک الکتاب، وہ کتاب کیا ہے؟ ھدی للمتقین، وہ کتاب صاحبان تقوی کے لیے ہدایت ہے۔ اور ایک اسی کتاب کے اندر ارشاد فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ والا قرآن تمہیں لے جائے گا کس کی طرف؟ یا اقوم کا معنی یہ ہے کہ تمہیں صراط مستقیم کی طرف لے جائے گا۔ اب اگر ان دو آیتوں کو پڑھو تو ان دو آیتوں کے پڑھنے کے بعد انسان اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ کتاب کافی ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اور اس کتاب کا یہ دعویٰ بھی ہے اپنی جگہ پہ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یہ ایسی کتاب تمہارے پاس آ گئی ہے کہ جو سوال اس سے پوچھو گے وہ تمہیں جواب دے گی۔ بس اس کتاب نے سلونی کا دعویٰ بھی کر دیا۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ پریشان تو نہیں ہوئے نا؟ میں آیات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ان دو آیتوں کی روشنی میں کتاب کافی ہے۔ اگر کتاب پڑھتے جائیں گے تو ھدی للمتقین ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ کتاب تمہیں صراط مستقیم کی طرف لے جائے گی۔ اور اس کتاب کا دعویٰ یہ ہے کہ جو پوچھو گے میں بیان کروں گی، اس لیے کہ آتاکم من کل ما سألتموہ، جو سوال کرو گے جہاں کے باروں بھی کرو گے، اس لیے کہ کنڈیشن نہیں لگائی، جو ذہن میں سوال آؤ قرآن سے پوچھو، یہ تمہیں جواب دے گا۔ اور ایک جگہ پہ اور ارشاد فرمایا وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اللہ کی نظر میں ساری کائنات کے اندر، وہ چاہے زمین ہو، چاہے وہ آسمان ہو، چاہے وہ چھوٹا ذرہ ہو، چاہے وہ بڑا ذرہ ہو، کوئی ذرہ اللہ کی نظر سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ذرہ ذرہ نگاہ پروردگار میں موجود ہے، اور یہ جو ذرہ ذرہ نگاہ پروردگار میں موجود ہے الا فی کتاب مبین، وہ کتاب مبین میں موجود ہے۔ بس عزیزو کتاب کافی ہے اگر کتاب سے ہدایت حاصل کرنا چاہو تو۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ انحراف کہاں پہ ہوتا ہے؟ جب قرآن فہمی کے اصول کو آپ فہم نہ کر سکیں۔ قرآن فہمی کا اصول یہ نہیں ہے کہ ایک آیت سے دو آیت سے آپ کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں۔ اگر ایک آیت سے دو آیت سے آپ نتیجے پہ پہنچیں گے تو آپ نتیجے پہ نہیں پہنچیں گے۔ یہ راستہ جو آپ نے اختیار کیا ہے یہ مکہ و مدینہ نہیں جائے گا، یہ کسی اور منزل کی طرف لے جائے گا۔ آپ کا خیال ہے کہ آپ نے اس کے اندر پوسٹ کوڈ صحیح ڈالا ہے، نہیں، پوسٹ کوڈ غلط ڈالا ہے، یہ کسی اور منزل کی طرف لے جائے گا۔ ایک دو آیتوں سے عقیدہ بناؤ گے تو عالم اسلام کے اصل ہدف سے ہٹ جاؤ گے۔ اس کی مثال میں یوں عرض کرتا ہوں، اب چلیے قرآن کی بارگاہ میں
قرآن بعض جگہ ارشاد فرمایا کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہو جائے گی اللہ کا چہرہ باقی رہے گا. اور ارشاد فرمایا ید اللہ مع الجماعت، اللہ کا ہاتھ جماعت کے ساتھ ہے. یا ارشاد فرمایا وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی جو ہے وہ زمین و آسمان سے بڑی ہے. یا ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں ہے. ان آیتوں کو دیکھنے کے بعد لگتا یہ ہے کہ اللہ کا جب ہاتھ بھی ہے، اللہ کا جب چہرہ بھی ہے، جب کرسی بھی موجود ہے، عرش یعنی تخت بھی موجود ہے، کتاب یعنی لکھنے پڑھنے کی چیزیں بھی موجود ہیں، تو اللہ عالم مادہ میں کوئی وجود رکھتا ہے. اگر آپ ان آیتوں کو پڑھیں گے اور آپ یہ قیاس کریں گے کہ ان آیتوں میں اللہ جو ہے وجود رکھتا ہے، تو پس اب جہاں پہ وہ قرآن کا ایک مقام جہاں ارشاد فرماتا ہے حل من مزید، تو اب آپ نے کیا کہہ دیا؟ اپنی صحیح والی کتاب میں لکھ دیا کہ قیامت کے روز جب جہنم کہے گی پروردگار پیٹ نہیں بھرا، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ جب آپ نے چہرے کو تسلیم کر لیا، جب آپ نے ہاتھ کو تسلیم کر لیا، جب کرسی اور اس کی آواز کو تسلیم کر لیا، جب آپ نے عرش کو تسلیم کر لیا، تو اب آپ کہیں گے کہ پروردگار جو ہے وہ اس روز انا للہ و انا الیہ راجعون. صلوات بر محمد و آل محمد. ایک آدھ نعرہ نہیں سناتے آپ؟ یہ آ گیا قرآن سمجھ میں؟ ایک دو آیتوں سے سمجھ آ گیا قرآن؟ نہیں. اصول یہ نہیں ہے، اصول یہ ہے کہ اس ایک موضوع کو اگر سمجھنا چاہتے ہو، اگر توحید کی حقیقت کو سمجھنا چاہتے ہو، اگر رسالت و ولایت کی حقیقت کو سمجھنا چاہتے ہو، اگر قرآن اور کتاب کی نورانیت کو سمجھنا چاہتے ہو، اگر دین کے سارے ابواب کی حقیقت کو درک کرنا چاہتے ہو، تو چلے جاؤ اس موضوع پہ. اللہ کی اس کتاب کے اندر کس طرح ورق ورق پہ پروردگار نے اس موضوع کو بحث کیا ہے. اگر آپ انہی دو تین آیتوں سے، چند ایک آیتوں سے اگر نتیجہ نکالنا چاہو گے، تو تمہاری نظر سے وہ آیتیں غافل ہو جائیں کہ پروردگار نے اس موضوع کے کچھ اور پہلو بھی بیان کیے ہیں. اگر ان پہلوؤں کی طرف نگاہ کی جائے تو اب خدا کے جسم کے تم قائل نہیں ہوگے، اس لیے کہ وہ پروردگار جو ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، جو کسی کے برابر نہیں، کوئی اس کے برابر نہیں. تو برابر مخلوقات تو نکل گئیں برابری کے مرحلے سے. جب مخلوقات برابری نہیں کر سکتی تو پروردگار کو برابری کے لیے مخلوق سے تمہیں تشبیہ دینے کا معنی یہ ہے کہ تم نے توحید کی حقیقت کو سمجھا ہی نہیں. یہی قرآن جو بار بار یہ اعلان کر رہا ہے کہ اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا مرکز ولادت نہیں ہے، وہ کائنات میں بالا تر ہے. یہی قرآن یہ ارشاد فرماتا ہے والذی لیس کمثلہ شیء، وہ کسی کے مثل نہیں ہے، وہ مثالوں کا خالق ہے، اس کو مثالوں سے مت جانو. پس یہ جو کہتا ہے کہ ہر چیز ہلاک ہو جائے گی، چہرہ باقی رہے گا، چہرے کو اپنے چہرے سے تشبیہ نہ دو. یہ چہرہ مثال ہے تمہیں حقیقت کو سمجھانے کے لیے. یہ قرآن ہدایت ہے کس کے لیے؟ صاحبان تقویٰ کے لیے. یہ قرآن تمہیں لے جاتا ہے صراط مستقیم کی طرف. آئے چلے قرآن کی بارگاہ میں، اے قرآن کریم کیا واقعاً ایسا ہے؟ اور یہی کتاب اپنے بارے میں ایک اور مقام پہ ارشاد فرماتی ہے ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق. ہماری یہ کتاب، اللہ یہ ارشاد فرماتا ہے ہماری یہ کتاب تمہارے ساتھ حق نطق کرتی ہے، حق کلام کرتی ہے، حق بولتی ہے. پس ان آیتوں سے یہ نتیجہ نکلا کہ یہ کتاب کافی ہے اگر کوئی اس کتاب سے ہدایت حاصل کرنا چاہے. میں عرض کروں گا آؤ تمہیں اس سوال کا جواب دوں کہ اگر قرآن سے اس طرح کی کوئی ہدایت حاصل کرنا چاہے جو قرآن دے سکتا ہے، جو قرآن ہدایت کر سکتا ہے، کون سا ظرف ہے جو قرآن کی اس آواز پہ لبیک کہہ سکتا ہے؟ ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا
انزلنا الیک الذکر لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، اے میرا حبیب یہ انا انزلنا الیک الکتاب، یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، لتحکم بین الناس، تاکہ آپ انسانوں کے درمیان اللہ کے حکم کو قائم کریں، بما اراک اللہ، اور اس طرح قائم کریں کہ جس طرح اللہ نے آپ کو مشاہدہ کروا دیا ہے۔ یہ ایک آیت، وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین للناس۔ دوسرا مقام، میرا حبیب یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے تاکہ آپ بیان کریں انسانوں کے لیے کہ اس کتاب کی حقیقتیں کیا ہیں۔ ایک اور مقام، انک لتہدی الی صراط مستقیم، میرا حبیب آپ ہیں جو صراط مستقیم کی طرف لے جانے والے ہیں۔ میرا حبیب یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ آپ بیان کریں، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ آپ انسانوں کو ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لے جائیں۔ بس یہ نبی آپ کا کام ہے کہ آپ انسانوں کو کیا کریں، ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لے جائیں۔ یہ کتاب اس لیے آپ کی طرف آئی ہے، آپ لوگوں کو نکال کر لے جائیں۔ پس مرحلہ سمجھ میں آیا کہ اب اگر کتاب کافی ہوتی تو مصطفیٰ کو خطاب نہ ہوتا۔ کتاب کافی نہیں ہے مصطفیٰ کے بغیر، مصطفیٰ کی ضرورت ہے تاکہ کتاب کے مقصد کو پورا کرے۔ لیکن وہ ہدایت جو کتاب سے براہ راست حاصل کر سکتا ہے وہ سوائے مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ کے کسی اور کا ظرف نہیں ہے۔ یہ درمیان میں واسطے کی ضرورت ہے تاکہ قرآن کی حقیقت کو بیان کیا جائے۔ یہ ہدایت ہے، کس کے لیے ہدایت ہے؟ جو بارگاہ مصطفیٰ میں چلا جائے۔ یہ ہدایت ہے صراط مستقیم کی طرف لے جائے جو بارگاہ مصطفیٰ میں چلا جائے۔ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، دو باتیں اس آیہ مجیدہ کے اندر موجود ہیں۔ یہ کتاب ہے جو ینطق، نطق کرتی ہے، گویا یہ کتاب ناطق ہے، اور یہ ناطق کتاب اللہ اپنی اس کتاب کے بارے میں فرماتا ہے، ھذا کتابنا ینطق بالحق، ینطق علیکم بالحق، یہ کتاب تمہارے ساتھ نطق کرتی ہے، یہ کتاب ناطق ہے، کلام کرتی ہے، اور کرتی ہے بالحق، کتاب یہ کلام کرتی ہے۔ اب ہم گئے بارگاہ قرآن کے اندر، ہم نے تلاوت کرنا شروع کی، لیکن ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آئی کہ کلام ہمارے ساتھ، یہ اللہ کا کتاب یہ ہمارے ساتھ نطق کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ پس درمیان میں اس قرآن کو نطق کرنے کے لیے کسی ایسے وسیلے کی ضرورت ہے کہ اس وسیلے سے یہ کتاب ناطق ہو جائے۔ پس مجھے یوں کہنے دیجئے، یہ قرآن در حقیقت صامت ہے، ایسے وسیلے کی ضرورت ہے جو قرآن ناطق ہو، اور جب کلام کرے تو بالحق کرے۔ پس وہ قرآن ناطق جو قرآن کے نطق کی تمہیں تفہیم دے سکتا ہے، اور وہ قرآن ناطق جس کے بارے میں پیغمبر نے ارشاد فرمایا، علی مع القرآن والقرآن مع العلی، العلی حق، علی حق ہے، علی ناطق قرآن ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ اسی لیے ارشاد فرمایا، دنیا والو استنطقو ہو، قرآن سے کلام کرو، قرآن سے نطق کرو۔ علی خطبہ دے رہے تھے، قرآن سے نطق کرو، اور قرآن کا دعویٰ بھی یہ ہے کہ مجھ سے نطق کرو۔ وَلَن يَنطِقُوا ہو، تم قرآن سے نطق نہیں کر سکتے، اس لیے کہ قرآن براہ راست تم سے گفتگو نہیں کرے گا۔ جن سے براہ راست گفتگو کرے گا وہ اور ہے، جن سے وسیلے سے گفتگو کرے گا وہ اور ہے۔ اسی طرح اللہ ہدایت کرتا ہے
لیکن براہ راست کسی اور کی ہدایت کرتا ہے اور وسیلے سے کائنات کی ہدایت کرتا ہے۔ یہ کتاب ہادی ہے لیکن وسیلے سے ہادی ہے، اس کو کسی نطق کی ضرورت ہے، کسی لسان کی ضرورت ہے، اور وہ لسان عام لسان نہیں ہوگی جب تک وہ لسان اللہ نہ ہو۔ کلام اللہ کو بیان کرنے کے لیے لسان اللہ کی ضرورت ہے۔ جی میں نے عرض کیا ذالک الکتاب منصوبہ پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ ذالک اس کتاب میں وہ جو عالم مادہ سے ماورا ہے، فزیکل نہیں ہے، میٹا فزیکل ہے۔ ذالک الکتاب اس کتاب میں، اور کتاب کا میں نے عرض کیا معنی کہ سارا پروگرام اس میں لکھا ہوا ہے پہلے سے، اور وہ لفظوں کی شکل میں نہیں ہے۔ اور ان ھذا القرآن، یہ والا قرآن، ھذا کتابنا، یہ والی ہماری کتاب، یہ والی بھی ہماری ہے، وہ والی بھی ہماری، ہاں جی، اس میں بھی لکھا ہوا ہے، اس میں بھی لکھا ہوا ہے۔ اس کے لیے بعض الفاظ استعمال کیے، کبھی کہا کہ یہ لوح محفوظ ہے، کبھی فرمایا یہ کتاب مکنون ہے، کبھی فرمایا یہ ام الکتاب ہے، اصل کتاب ہے۔ اصل کتاب یہ نہیں ہے، اصل کتاب ام الکتاب ہے، اور وہ کہاں موجود ہے؟ مقام لدن پہ موجود ہے۔ میں پھر آپ کے لیے ایک مثال عرض کروں گا، خصوصاً اپنے نوجوانوں کے لیے، بچوں کے لیے۔ دیکھیے میں کل مثال دے رہا تھا کس کی؟ یہ اس کے فون کی، موبائل فون کی۔ ابھی تو ماشاءاللہ جیسی ہاں جی ہاں جی آئی فون کی۔ ایک صلوات ذرا تلاوت فرمائیں گے؟ اچھا اس میں کتنا ڈیٹا ہوتا ہے؟ ایسی اپلیکیشنز بھی ہیں، ایک اپلیکیشن چھوٹی سی ایک ہوتی ہے، چھوٹی سی، آپ نے اس کے اوپر فون کے اوپر رکھی اور آپ نے کلک کیا، 1 ملین کتاب اس کے اندر موجود ہے۔ کتنی؟ 1 ملین۔ اور اگر آپ کے پاس کیپیسٹی زیادہ ہے، 8 GB ہے، فرض کریں 30 GB ہے، 64 GB ہے، فرض کریں اس سے زیادہ ہے، تو اب ڈیٹا کی گنجائش بڑھتی جائے گی۔ اس کے اندر کئی ویب سائٹس ہیں، اب آپ کو کسی ایک موضوع پہ سوال، آپ کو ایک سوال پیدا ہوا، اور اتفاق سے انشاءاللہ آپ کو فارسی اور عربی بھی آتی ہے، فرض یہ کیا، انشاءاللہ آنی بھی چاہیے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ تو آپ نے سرچ کرنے کے لیے وہ سرچ انجن کے خدمت میں آپ گئے، تو آپ نے کسی ایک ویب سائٹ کا وہ لکھا، جو بھی اس کو پوسٹ کوڈ تھا، جو بھی پاسورڈ تھا وہ آپ نے لکھا، جو ایڈریس تھا، لکھنے کے بعد وہ سائٹ کھل گئی، کئی ہزاروں لاکھوں پیج کھل گئے۔ تو یہ جتنی کتابیں ہیں 1 ملین یا اس سے زیادہ، یا فرض کریں اس سے زیادہ شکل میں جو موجود ہے، آیا فزیکل شکل میں موجود ہے یا انرجی کی شکل میں موجود ہے؟ تو جو ہے آپ کی جی فزک تو نہیں ہے نا، انرجی کی شکل میں ہے، لائٹ کی شکل میں نا۔ اور اگر آپ اس لائٹ والے نالج کو آپ کنورٹ کرنا چاہیں کس میں؟ فزیکل عالم کے اندر، کہ آپ کے ہاتھ میں آ جائے، وہ جو ابھی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، ابھی خالی انرجی کی شکل میں ہے، لائٹ کی شکل میں ہے، نور کی شکل میں ہے، وہ علم جو نور کی شکل میں ہے اس کو کنورٹ کرنے کے لیے فزیکل عالم کے اندر، تاکہ کتاب کی شکل میں آ جائے، تاکہ وہ پیپر کے اوپر سارا میٹیریل آ جائے، آپ کو ایک وسیلے کی ضرورت ہے۔ آپ کو ایک وسیلے کی ضرورت ہے، اور اس وسیلے کو آپ کو یوں کرنا ہے کہ آپ کو کنیکٹ کرنا ہے آپ کی ڈیوائس کے ساتھ، اور ڈیوائس کا رابطہ ہے عالم نور سے۔ ڈیوائس کا رابطہ عالم نور کے ساتھ ہے، اور اس کے سینے میں کتنی کتابیں موجود ہیں؟ ملینہا کتابیں موجود ہیں، لیکن آپ نے اپنے مطلب کی بات اس میں سے لینے کے لیے آپ نے اپنا ایڈریس ڈالا، اور مطلب کے 10 15 20 صفحے جو ہے وہ آپ کے نکل آئے۔ اب آپ نے اس کو کنورٹ کرنا ہے فزیکل عالم کے اندر، تو وہ ڈیوائس جس کا عالم نور کے ساتھ رابطہ ہے، کئی ملین کتابیں اس کے اندر موجود ہیں،
اب اس علم کو آپ نے عالم مادہ میں منتقل کرنے کے لیے ایک پرنٹر کی آپ کو ضرورت ہے. اس پرنٹر کو، البتہ یہ پرنٹر ایسی جواب نہیں دے گا، اس پرنٹر کو اس ڈیوائس کے ساتھ اور اس ڈیوائس کا عالم نور کے ساتھ رابطہ ضروری ہے. اب ادھر پرنٹر کو آپ نے کہا جناب پرنٹر مجھے اتنے صفحے چاہیے، آپ نے آرڈر کیا، پرنٹر نے فنکشن شروع کیا. چند ہی لحظوں کے اندر وہ جو انرجی میں علم تھا، وہ جو علم نور کی شکل میں تھا، وہ فزکس کی شکل میں منتقل ہو گیا. پس یہ ساری کی ساری کتاب عالم نور کے اندر موجود ہے، عالم لوح محفوظ کے اندر موجود ہے. یہ ساری کی ساری کتاب مقام قرب پہ موجود ہے. یہ ساری کی ساری کتاب ام الکتاب میں موجود ہے. اس کتاب کو عالم بالا سے، عالم نور سے ایک ایسے وسیلے کی ضرورت ہے جو آپ تک منتقل ہو جائے. وہ وسیلہ تاکہ وہ علم ہم وہاں تک پہنچ نہیں سکتے، اس لیے کہ ہماری دسترس میں نہیں ہے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے. ایک ایسے ڈیوائس کی ضرورت ہے جو تمہیں پرنٹ کر کے دے دے. اسی لیے اللہ ارشاد فرما رہا ہے اے میرا حبیب یہ قرآن ہم نے آپ کی طرف نازل کر دیا ہے، اس نور کو آپ کے سینے میں ڈال دیا ہے. اب جس نے جو پوچھنا ہے بارگاہ نبوت میں آ جائے، وہ علم منتقل ہو جائے گا، عالم مادہ میں تمہیں مل جائے گا. اب اس ڈیوائس پہ تو آپ کا ایمان ہے کہ اس کے اندر کئی ملین کتابیں ہیں، اور اگر وہ جس کے سینے میں اللہ نے سارا علم رکھ دیا ہے اور وہ یہ کہے کہ میں زمین کی راہوں سے آسمان کی راہوں کو بہتر جانتا ہوں، تو تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا. اگر 8 GB پہ تمہیں ایمان ہے، وہ جو علم قلیل نہیں علم کثیر کا وارث ہے، وہ یہ کہے تو اس کا معنی یہ ہے جو پوچھو گے. یہ قرآن جو دعویٰ کر رہا ہے سلونی کا، اب ممبر پہ بیٹھ کے اگر علی سلونی کا دعویٰ کرے تو یہ وہی دعویٰ ہے جو قرآن نے کل کیا تھا. اتاکم من کل ما سألتموہ، جو قرآن سے پوچھو گے تمہیں جواب دے گا. قرآن تو جواب دے نہیں رہا. ایسا لسان اللہ چاہیے جو ممبر پہ براہ راست قرآن کے دعوے کو ثابت کرے کہ جو قرآن نے کہا تھا وہ حق تھا، قرآن کا پیغام حق تھا، قرآن کا دعویٰ حق تھا. جو قرآن سے پوچھو گے وہ بیان کرے گا. قرآن سے تم پوچھ نہیں سکتے اس لیے کہ تمہاری ظرفیت نہیں ہے. اگر تمہاری ظرفیت ہوتی تو قرآن تمہاری طرف نازل ہوتا، یہ کسی اور کے سینے میں آیا ہے. بس وہ جو ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے جو پوچھنا ہے پوچھ لو، وہ قرآن کی حقانیت کو ثابت کر رہا ہے. علی اپنے فضائل تھوڑی بیان کر رہے ہیں، علی قرآن کے دعوے کو سچا کر رہے ہیں کہ میرے اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب سچی کتاب ہے، اس کے دعوے سچے ہیں. اور یہ کتاب جو ینطق علیکم بالحق علی بتائے گا، علی ناطق قرآن ہے، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے. اسی لیے آقا نے ارشاد فرمایا اللہم ادر الحق حیث دار، پروردگار حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑتا جائے، اس لیے کہ علی کے بغیر حق کی شناخت بھی ممکن نہیں. ہے کتاب ہدایت ایسی تھوڑی ہے، ڈائریکٹ نہیں ہے نا، درمیان میں وسیلوں کی ضرورت ہے، چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے وسیلوں کی ضرورت ہے. تو جو اتنی بڑی کائنات کا نظام چلا رہا ہے، اب پیغمبر نے ایک حدیث بیان فرمائی، آپ کی نظروں سے یقیناً گزری بھی ہے اور سنی بھی ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ ان الحسین مصباح ہدا و سفینۃ نجات، ہے نا؟ کس کا فرمان ہے؟ وہ جو ینطق بالحق ہے اسی کا نا، وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ. یہ اس ہستی کا فرمان ہے جس کے فرمان میں شک نہیں ہے. لیکن شاید آپ کو پس منظر نہیں آپ کے علم میں، اس حدیث کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس کو ذرا توجہ کی ضرورت ہے.
پیغمبر نے ارشاد فرمایا، اور فرمایا کہ جب میں شب معراج گیا تو عرش کے دائیں جانب یہ لکھا ہوا تھا۔ یہ کہاں کی بات ہے؟ یہاں کی نہیں ہے۔ یہ یہاں کی بات نہیں ہے، یہ وہ بالکل آخری سٹیج کی بات ہے، جس کے بعد اللہ کی لقاء ہے عرش کے۔ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ نبی گئے عالم بالا کی طرف، نہیں مجھے یوں کہنے دیں، نور گیا نور کی جانب۔ نور نے نورانی مقامات پر نورانی انداز میں یہ لکھا ہوا دیکھا کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ اور ادھر بھی آپ سن چکے ہیں کہ یہ کتاب ہدایت ہے۔ پیغمبر کس لیے آئے تھے؟ ہدایت کے لیے۔ میرا آقا کیا فرماتا ہے کہ میں نے شب معراج آسمان پہ نہیں بلکہ عرش کے دائیں جانب یہ لکھا ہوا دیکھا ہے کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے اور سفینہ نجات ہے۔ اب ہدایت کا چراغ ہے، تمہارا چراغ نہیں ہے، خود ہدایت کا چراغ ہے۔ اگر حسین کی نورانیت نہ ہو تو خود ہدایت کو بھی واضح کرنے کے لیے ایک وسیلے کی ضرورت ہے، وہ وسیلہ حسین ابن علی ہے۔ حسین نہ ہوتا تو قرآن کا تعارف بھی نہ ہوتا اس کائنات۔ یہ آپ کو حکم ہے نا، فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا ممکن ہے قرآن پڑھا کرو۔ مولا امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کم از کم ہمارے ماننے والوں کو روزانہ 50 آیتیں پڑھنی چاہیے۔ 50 آیتیں مولا کا فرمان ہے۔ تو فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن جتنا ممکن ہے اس کی تلاوت کرو۔ پیغمبر کو اس کی تلاوت کا حکم نہیں ہے۔ میں نے بات کہی ہے، پتہ نہیں پہنچی نہیں آپ ہیں؟ میرا حبیب، یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ آپ حکومت کریں۔ میرا حبیب، یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں میں بیان کریں۔ میرا حبیب، یہ کتاب نازل کی ہے کہ تاکہ آپ لوگوں کو ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لے جائیں، خدا کی حکومت کے قیام کے لیے، حکومت الہیہ کے قیام کے لیے پیغمبر ہے واسطہ۔ اب پیغمبر کو پڑھنے کا حکم نہیں ہے کہ پیغمبر کتاب کو پڑھیں، پیغمبر کو پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ ذرا لفظوں پہ غور کیجئے گا۔ میرا حبیب، یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے تاکہ زمین پہ تم ہماری حکومت کو قائم کرو۔ کیسے قائم کرو؟ بما اراک اللہ ہو، جیسے اللہ نے آپ کو مشاہدہ کروا دیا ہے۔ مطالعہ اور ہے، مشاہدہ اور ہے۔ پیغمبر کو مطالعے کا حکم نہیں ہے، مشاہدہ کا حکم ہے، اس لیے کہ قرآن کی حقیقتوں کا مشاہدہ کرنے والی ذات اور ہے اور قرآن کی تلاوت کرنے والا اور ہے۔ اسی لیے تو حدیثوں میں موجود ہے، گھر فاطمہ زہرا کا بڑی شان کا گھر ہے، یہ وحی کی منزل ہے، یہ قرآن کا گھر ہے۔ بی بی کے گھر کی چھت یہ چھت نہیں تھی، بی بی کے گھر کی چھت عرش الہی تھا، نگر جاتی تھی تو عرش الہی کا مشاہدہ ہوتا تھا۔ میرا حبیب، اللہ کی حکومت کو قائم کر دو، جس طرح ہم نے مشاہدہ کروا دیا ہے، جس طرح ہم نے دکھا دی ہیں حقیقتیں، قرآن کی حقیقت ہم نے مشاہدہ کروا دی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه۔ اے میرا حبیب، اے اللہ اعلان کر رہا ہے، پروردگار راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا لنريه، تاکہ اس کو مشاہدہ کروا دے۔ اور جو مشاہدہ کروانے کے لیے، پس پیغمبر
اس کتاب مکنون کا مشاہدہ کر رہے ہیں، تمہارے لیے ٹرانسفر کرتے ہیں لفظوں کی صورت میں۔ پیغمبر لفظوں سے بھی آگاہ ہیں، قرآن کی حقیقت سے بھی آگاہ ہیں، اسی لیے اللہ نے پیغمبر کے دل کی قسم کھا کے یہ کہا، میرے پیغمبر کا ما کذب الفؤاد ما رأى، میرے نبی کا دل جھوٹ نہیں بولتا، اس لیے کہ جو مشاہدہ کیا ہے اس کو بیان کرتا ہے۔ بس آگے چلتا ہوں میں اگلے مرحلے میں، یا علی، اے علی، یا علی انت تسمع ما اسمع وترى ما ارى، یا علی جو میں سنتا ہوں وہ آپ سنتے ہیں، جو میں دیکھتا ہوں، جو میں مشاہدہ کرتا ہوں وہ آپ مشاہدہ کرتے ہیں۔ بس مجھے کہنے دیجئے، شب معراج پیغمبر نے جو جو مشاہدہ کیا، علی اس مشاہدے میں شامل تھے۔ یہ علی مشاہدے میں شامل ہے۔ یا کون سی منزل پہ، کون سی منزل پہ؟ مشاہدے کی منزل پہ۔ پس پیغمبر جہاں جہاں مشاہدہ کرتے ہیں، زمین کی تہوں کو جانتے ہیں، آسمان کی وسعتوں کو جانتے ہیں، کائنات کی پہنائیوں کو جانتے ہیں، کائنات میں موجود نعمتوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اوتی تو جوامع الکلم کا اگر بیان کرتے ہیں، اوتینا منطق الطیر کی اگر بات کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں جوامع کلم عطا کیے ہیں، ہم مختصر لفظوں کے سمندر بیان کر دیتے ہیں، معانی کے مختصر لفظوں کے اندر اللہ نے ہمیں منطق الطیر جو ہے وہ اس کا علم دیا ہے۔ ہم جس پرندے سے، جس حیوان سے، جس مخلوق سے بات کرنا چاہیں ہم اس کی زبان میں بات کرتے ہیں۔ جب سلیمان نبی جیسا وہ نبی جو پیغمبر کی امت میں شامل ہے اگر ہدہد سے کلام کر سکتا ہے، کلام تو اسی لیے کیا کہ ہدہد کی زبان کو جانتا تھا، اگر امتی نبی جانتا ہے تو میرا نبی بطریق اولا کائنات کی مخلوقات کی زبانوں سے آگاہ ہے، اس لیے کہ اس کی رسالت کا دائرہ کار خالی انسانوں تک نہیں ہے، وہ ہے رب العالمین، یہ ہے رحمت للعالمین۔ کوئی اعتراض نہیں ہے، اب سمجھنے کی کوشش کرو۔ پیغمبر کی جان نشینی کا معنی کیا ہے؟ خالی سیٹ پہ اور ممبر پہ بیٹھنا نہیں ہے۔ پیغمبر کی جان نشینی کا معنی رسالت میں جان نشینی ہے، علم میں جان نشینی ہے، تقوی میں جان نشینی ہے، مشاہدے میں جان نشینی ہے، علم میں جان نشینی ہے۔ جان نشینی کا معنی گویا پیغمبر کی سیرت کی کنٹینیوشن ہے، گویا پیغمبر کے علم کا تسلسل ہے، گویا پیغمبر کے کردار و سیرت کا تسلسل ہے۔ روک دو علی کو، اگر علی کو اقتدار مل گیا تو پیغمبر دوبارہ جاری ہو جائے گا پیغمبر کا پروگرام، اس لیے کہ علی تسلسل ہے نبوت کا، علی محافظ نبوت ہے، علی پیغمبر کے علم کا وارث ہے، اسی لیے تو کہہ رہا ہے جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ قرآن نے سلونی کا دعویٰ کیا، اتاکم من کل ما سألتموہ، پیغمبر کے بارے میں خدا نے سلونی کا دعویٰ کیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے اپنے حبیب کے بارے میں یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، یہ تمہیں علم دیتا ہے، اللہ بیان کر رہا ہے۔ کیا پروٹوکول ہے اس نبی کا، کیا عظمت ہے اس نبی کی۔ نبی نے خود نہیں کہا اللہ نے تیری شان اے یا رسول اللہ، اسی لیے تو پیغمبر کے اس عظمت کو بیان کرنے کے لیے علی نے کہا تھا انا عبد من عبید محمد، یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، تمہیں یہ تعلیم دیتا ہے، یہ دیتا رہے گا۔ یعلم کا صیغہ ہے، قیامت تک جب تک قرآن رہے گا میرا نبی تمہیں علم
دیتا رہے گا۔ کون سا علم؟ جو جو پوچھتے رہو گے وہ علم دیتا رہے گا۔ قرآن کا دعویٰ ہو گیا سلونی کا دعویٰ، پیغمبر کا دعویٰ اللہ نے ثابت کر دیا ہے سلونی کا دعویٰ۔ جان نشین وہی ہوگا جو سلونی کے دعوے کا تسلسل ہو۔ جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ علی صلوات پر محمد۔ ایک بار پھر بھی صلوات علیہ فرمائیں۔ ہر چیز سے استفادے کے لیے روش معلوم ہونی چاہیے۔ قرآن سے کی بارگاہ میں کیسے جانا ہے، نبی کی بارگاہ میں کیسے جانا ہے، اللہ کے ولی کی بارگاہ میں کیسے جانا ہے، کون سے سوالات کرنے ہیں، کیا پوچھنا ہے، کیسے ہدایت حاصل کرنی ہے، قرآن کی حقیقتوں سے کیسے نقاب کشائی کرنی ہے، یہ بغیر آداب کے یہ ممکن نہیں ہے۔ جب عام دنیا میں کسی استاد سے استفادہ کرنا ہو تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے خاص انوائرمنٹ چاہیے، اس کے لیے خاص سوالات کی ضرورت ہے، خاص اسپیسیفک علم کی ضرورت ہے۔ بہرحال بہت ساری چیزیں نظام تعلیم کے لیے جو سسٹم ضروری ہے، لہٰذا ہر چیز سے کو استعمال کرنے کے لیے عقل کی ضرورت ہے اور آداب کی ضرورت ہے۔ عقل بھی بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ مرحلے ہیں مختلف ہدایت کے۔ پہلا مرحلہ حواس خمسہ کا ہے، اگلا مرحلہ جو ہے وہ عقل کا ہے، اور عقل سے بالا تر جو مرحلہ ہے وہ وہی قرآن کا مرحلہ ہے جس کو وحی الہی کہتے ہیں۔ لہٰذا ہر مرحلے میں علم حاصل کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ انسان عقل سے درست استفادہ کرے۔ کل میں عرض کر چکا آپ کی خدمت میں مثال کہ عقل اسی وقت کام دیتی ہے کہ جب انسان عقل کے مقابلے میں ضد کی صفت سے آراستہ نہ ہو، ضد کو نہ اپنائے، بلکہ عقل کا معنی یہ ہے کہ جب تمہیں سمجھنا ہے تو خضوع سے سمجھو گے، ضد سے نہیں سمجھو۔ ایک بڑی خوبصورت روایت لکھی ہے اصول کافی میں۔ کافی کے 3 حصے ہیں، معروف ہے اصول کافی۔ ایک ہے اصول کافی، ایک ہے فروع کافی، ایک ہے روضہ کافی۔ انشاءاللہ یاد رہے گا۔ کافی کے 3 حصے ہیں۔ اصول کافی میں عقائد ہیں، فروع کافی میں فقہ ہے، روضہ کافی میں اخلاقیات اور مسلینیس جو ہیں متفرقات موجود ہیں۔ اصول کافی میں ایک روایت ہے، اللہ نے البتہ ساری باتیں مثال دے کے سمجھائی ہیں۔ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے ساری چیزیں جو ہیں مثال کے، ہر طرح کی مثال جو ہے بیان کر دی ہے۔ روایت یہ موجود ہے کہ اللہ نے عقل سے کہا، عقل کو خطاب کیا کہ ادھر آؤ تو وہ آ گئی، آگے بڑھو تو آ گئی، فرمایا پیچھے ہٹو تو چلی گئی۔ یہ روایت ہے، روایت کا خلاصہ میں عرض کروں۔ پھر آواز دی جہالت کو، کہا ادھر آؤ تو آ گئی، فرمایا پیچھے جاؤ تو کہتی ہے اب نہیں جاتی۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو اللہ نے کیا بیان کیا؟ اصول بیان کر دیا۔ جہالت ہوگی تو بالکل خوش لکڑی کی طرح ضدی، اور علم ہوگا تو بالکل پھلدار درخت کی طرح نرم۔ جہاں پہ ضرورت ہوگی اس کے مطابق عمل کرے گی۔ تو میں عرض کیا کہ عقل جہاں پہ ہوتی ہے وہاں آداب سکھاتی ہے کہ عقل ہوتے ہوئے کہ انسان کو کس طرح استفادہ کرنا ہے اور ہدایت کے سوتوں کو تلاش کرنا ہے، ہدایت کی راہوں کو تلاش کرنا ہے، اپنے لیے اس پروگرام کو تلاش کرنا ہے جو اللہ نے بیان کیا ہے۔ لِكُلٍّ مِّنكُمْ جَعَلْنَا شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا۔ لفظ ذرا آگے پیچھے ہو رہے ہیں، مجھے آیت صحیح یاد نہیں آ رہی، کہ اللہ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے ہر ایک کے لیے زندگی کا خاص پروگرام دے دیا ہے، اور ہر انسان اگر اپنے وجود پہ غور کرے تو اللہ نے ہر انسان کو صلاحیتوں کے مختلف خزانے عطا کر دیے ہیں، اور شکر ہے مختلف عطا کیے ہیں تاکہ ہم ایک دوسرے کے محتاج رہیں۔ محتاج نہ ہوتے تو پھر ہدایت، شکر ہے کہ اس نے
محتاج قرار دیا ہے تاکہ انسانی سوسائٹی اور سماج باقی رہے۔ سماج اسی وقت باقی رہتا ہے جب احتیاج کا احساس باقی رہے۔ ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، انسان طاغی ہو جاتا ہے، انسان سرکش ہو جاتا ہے جب اپنے آپ کو بے نیاز تصور کرتا ہے۔ وہ ذات ہے جو بے نیاز ہے۔ ہم نے تو یہ دیکھا ہے علی جیسے نے بے نیازی کا مظاہرہ نہیں کیا، علی جیسے نے، نبی جیسوں نے اپنے آپ کو اس کی بارگاہ میں محتاج تصور کیا۔ اس کا معنی یہ ہے ہدایت کو تلاش کرنے کے لیے ضروری ہے کہ خاضع ہو جاؤ اس دنیا کے اندر، اپنی حقیقت کو تلاش کرنے کے لیے، اس کتاب زندگی کو مطالعہ کرنے کے لیے ان حقیقتوں کو سمجھو جو اللہ نے تمہارے وجود میں وضعیت کر دی ہیں۔ مولا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام، یہ حدیث بیان کر کے اپنے کلام کو سمیٹتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں الناس معادن کمعادن الذهب والفضہ، انسان کانے ہیں، انسان مائنز ہیں، کانے ہیں۔ یہ کانے ہیں اور کس کس کی کانے ہیں؟ امام نے مثال بڑی خوبصورت دی ہے، الناس معادن کمعادن الذهب والفضہ، انسان کانے ہیں جیسے سونے اور چاندی کی کانے۔ امام نے کوئلے کی مثال نہیں دی، اللہ نے ہر وجود میں کوئلہ نہیں رکھا، ورنہ یہ نہ کہتا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تمہیں احسن خلق کیا ہے اور صلاحیتوں کا سمندر دے کے بھیجا ہے، صلاحیتوں کا بے کران خزانہ دے کے بھیجا ہے۔ اب جب یہ خزانے دے کے بھیجے ہیں تو ضرورت ہے ہر کوئی تلاش کرے کہ اس کے اندر کتنے کیرٹ کا سونا موجود ہے اور کتنے کیرٹ کی چاندی موجود ہے۔ ان صلاحیتوں کو منکشف کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ اس وقت تک منکشف نہیں ہوں گی جب تک ولایت کے دروازے پہ اپنے آپ کو جھکانا، جب تک نبوت کے دروازے پہ اپنے آپ کو جھکا نہ دو۔ اس لیے اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے صاحبان ایمان پر یہ احسان کیا ہے اپنے نبی کو بھیج کر۔ کتاب بھیجی ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے۔ اللہ نے احسان کیا ہے کس پہ؟ صاحبان ایمان کے لیے۔ ایمان والے نبوت سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، ایمان اور تقوی والے ہدایت سے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ لہٰذا اگر فائدہ لینا ہے تو پہلے دائرہ ایمان و تقوی میں داخل ہو جاؤ تاکہ اس نور کے قریب ہو جاؤ۔ اگر اس نور کی نورانیت سے استفادہ کرنا چاہتے ہو تو آ جاؤ۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ہم نے رسول کو بھیجا ہے تاکہ یہ رسول کیا کرے؟ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ آیا ہے تمہاری روحوں کی پیوریفیکیشن کے لیے۔ ہم نے نبی کو بھیجا ہے کس کے لیے؟ تمہارے افکار پاک ہو جائیں، تمہاری سوچیں طاہر ہو جائیں، تمہارے دل پہ آنے والے الہامات پاک ہو جائیں۔ جب اندر پاک ہو جائے گا تو پاک جب ہو جائے گا اندر سے تو یہ پاک عمل بھی پاک انجام دے گا۔ جب عمل پاک انجام دے گا تو اب یہ عمل اس قابل ہوگا کہ یہ عمل زمین پہ نہیں رہے گا، عالم بالا کی طرف، عالم نور کی طرف پرواز کر جائے گا۔ پس پیغمبر جو آیا ہے روحوں کو پاک کرنے کے لیے، تمہیں ظلمتوں سے نکالنے کے لیے، امیر المومنین نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں بعث رسلہ لیثیر لہم دفائن العقول، اللہ نے انبیاء کو اس لیے بھیجا ہے لیثیر لہم دفائن العقول، ایک ہدف جو ہے وہ یہ ہے تاکہ عقلوں کے خزانے اور دفینے اور خزینے جو انسانی وجود میں موجود ہیں، نبی کا کام ہے ان خزینوں کو منکشف کرنا۔
عقلوں کے ان خزانوں کو جو پوشیدہ ہیں، جو ڈھکے ہوئے ہیں بہت سارے اعمال کی وجہ سے، بہت سارے ایسے اعمال کی وجہ سے کہ یہ صلاحیتیں منکشف نہیں ہو رہی، نبی کا کام ہے تاکہ اس روح کو پاک کر دے، گرد و غبار کو ہٹا دے، تاکہ زمین پہ بیٹھنے والا انسان اپنی حقیقت کو زمین پہ بیٹھ کے عالم بالا میں مشاہدہ کرے۔ اور یہی کام کربلا میں حسین نے کیا۔ شب عاشور ہر ایک سے کہا زہیر اپنا مقام دیکھ لو جنت میں، حبیب جی مولا اپنا مقام دیکھ لو بہشت میں، حسین آئے ہیں روحوں کو پاکیزگی دینے کے لیے، حسین آئے ہیں گناہوں کو دھونے کے لیے، حسین آئے ہیں تاکہ عالم نور کی طرف آ جاؤ، حسین آئے ہیں تاکہ تم اس دنیا میں نہ رہو، عالم بالا جو حقیقی عالم ہے اس کی طرف چلے آؤ۔ بس حسین سے بڑھ کے وسیلہ کون سا ہو سکتا ہے؟ اور عزادارو، آج میں جس شخصیت کا ذکر کر رہا ہوں حسین تک پہنچنے کا وسیلہ ہے، اور وہ کون ہے؟ کردار عمر تو بہت چھوٹی ہے لیکن کردار بہت بڑا ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ حسین کی چھوٹی بچی سکینہ ہے۔ اور یہ دن سکینہ اور زینب کے، کون سی سکینہ؟ جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ وہ گھر مجھے اچھا نہیں لگتا، جس گھر میں سکینہ اور رباب نہ ہو۔ عزادارو، اس بچی کی مظلومیت سنو گے؟ اس بچی کی بہت ساری باتیں ہیں جو دادی سے ملتی ہیں فاطمہ زہرا سے۔ میں ایک دو شباہتوں کا ذکر کروں۔ فاطمہ زہرا کو تماچے لگے، اس بچی کو بھی تماچے لگے، فاطمہ کے گھر کو آگ لگی، اس بچی کے دامن کو آگ لگی۔ فاطمہ کا بابا دنیا سے گیا تو عمر 5 برس کی تھی، اس کا بابا قتل ہوا تو عمر 5 برس کی تھی، فاطمہ کی پسلی ٹوٹ گئی۔ یہ بچی شمر کے تازیانے کھاتے کھاتے زندان شام میں جان دے دی۔ بس ایک منظر سنیے گا، زندان شام، خرابہ شام، بچی سوئی ہوئی ہے، عالم خواب نے بابا کو دیکھا، بابا نے گود میں بچی کو لیا، بابا سے باتیں ہو رہی ہیں کہ یکدم آنکھ کھلی، روتے ہوئے کہا اینہ ابھی، پھوپھی میرا بابا کہاں ہے؟ کہا بیٹا بابا تو شہید ہو گئے، بابا کو تو ابھی عالم خواب میں دیکھ رہی تھی۔ رونا گریا کرنا شروع کیا، اینہ ابی، اینہ ابی۔ یہ گریا سننا تھا کہ یزید لعین نے کہا یہ زندان شام میں کیا شور ہے؟ کہا حسین کی چھوٹی بچی رو رہی ہے، جب تک سر حسین نہ بھیجو گے یہ بچی خاموش نہیں ہوگی۔ ظالم نے کہا بھیج دو۔ عزادارو، بس مختصر سا منظر یہ ہے، بچی نے سر کو اپنی گود میں لیا اور منظر یہ ہے، ایک دفعہ نگاہ کیجئے گا میری طرف، کیا کیا؟ وضع فمہا علی فم ابیہا، اپنے لبوں کو بابا کے لبوں میں رکھا اور کہنا شروع کیا، بابا من الذی اعتمنی علی صغر سنی، بابا کس نے مجھے اس عالم میں یتیم کر دیا؟ بابا کس نے آپ کو خون سے خضاب کر دیا؟ بابا ہوتے تو دیکھتے کس طرح تماچے لگے، بابا ہوتے تو دیکھتے میری پھوپھی کی کمر پہ شمر نے کیسے تازیانے لگائے۔ یہ باتیں ہو رہی تھی کہ ایک دفعہ سناٹا ہوا۔ جناب زینب نے سمجھا کہ بچی کو کچھ آرام آ گیا ہے، آگے بڑی روتی ہوئی، شانوں کو ہلایا، سکینہ او میرا لال اٹھو، اور سکینہ اٹھو، لیکن سکینہ ہو تو اٹھے، روح پرواز کر گیا، بابا سے ملے۔